السلام علیکم بچوں، آج کا سبق ہے قرآن پاک کا تاریخی اعجاز، جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ بچوں یہ 50 مارکس کے اردو ہوتے ہیں جو سائنس، آرٹس، کامرس سبھی کے اسٹوڈنٹ لے سکتے ہیں۔ اردو کمپوزیشن سب بچوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں کچھ کوشچن دیے گئے ہیں۔ پہلے ہم مصنف کے بارے میں کچھ کوشچن یہاں بنا ہے، اس کو پڑھیں گے۔ کچھ معروضی سوالات ہیں، کچھ مختصر سوالات ہیں اور کچھ طویل سوالات ہیں، سب کو حل کیا گیا ہے۔ سوال ہے، ایک ادیب کی حیثیت سے سید سلیمان ندوی کی شخصیت سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تو سید سلیمان ندوی کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ کوشچن دوسری طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ سید سلیمان ندوی کے حالات زندگی یا ان پر مختصر نوٹ لکھیں، کسی طرح سے بھی آئے گا رائٹر کے بارے میں، تو آپ اس آنسر کو لکھیں گے۔ اردو اور اسلامی ادبیات کے ماہر سید سلیمان ندوی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ کی پیدائش بہار کے مردم خیز خطہ دمنہ میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دسنا میں ہی حاصل کیا، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ مشہور عالم و ناقد علامہ شبلی نعمانی کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد شبلی نعمانی کی ایما پر سید سلیمان ندوی کو ندوۃ العلماء میں عربی ادب کا استاد مقرر کیا گیا۔ پھر شبلی نعمانی کے انتقال کے بعد آپ نے ندوۃ المصنفین کی ذمہ داری سنبھالی۔ اپنے استعداد اور محنت سے آپ نے اپنے آپ کو شبلی نعمانی کا حقیقی جانشین ثابت کیا۔ شبلی کی طرح سید سلیمان ندوی کو بھی اسلامی تاریخ سے خصوصی دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے تصانیف میں اسلامی تاریخ پر واضح نقطہ نظر کے ساتھ روشنی ڈالا ہے کہ تمام تاریخی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اردو نثر میں سید سلیمان ندوی ایک خاص طرز کے بانی تھے۔ ان کی عبارتوں میں پختگی، علمیت اور ادبی چاشنی ملتی ہے۔ اپنے نثر میں انہوں نے عربی کے ثقیل الفاظ کے استعمال سے گریز کیا ہے اور فارسی کے بھی انہی الفاظ کو شامل کیا گیا ہے جو اردو میں شامل ہو کر اردو زبان کا حصہ بن چکے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان ندوی نے اپنے نثر میں نہایت متوازن زبان کا استعمال کیا ہے، جس میں نہ ثقالت ہے اور نہ ہی بیجا رنگینی ہے۔ وہ الفاظ کے مناسب استعمال کے ساتھ اپنے خیالات کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ پڑھنے والا اس سے ادبیت کا لطف لیتا ہے اور مضمون میں خشکی بھی نہیں آتی اور نہ ہی زبان کی لطافت مجروح ہوتی ہے۔ وہ تاریخ جیسے خشک موضوع کو بھی اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ زبان کی روانی میں فرق نہیں آتا اور موضوع دلچسپ بن جاتا ہے۔ یہ تھے مصنف کے بارے میں۔ اب قرآن پاک کا تاریخی اعجاز، اس کا خلاصہ۔ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کا خلاصہ لکھیں۔ مضمون قرآن پاک کا تاریخی اعجاز علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ارض القرآن سے ماخوذ ہے۔ یہ سبق قرآن پاک کا تاریخی اعجاز سلیمان ندوی کی کتاب ہے ارض القرآن، اس سے ایک چھوٹا سا حصہ لیا گیا ہے۔ یہ مضمون سید سلیمان ندوی کا عالمانہ اور تحقیقی مضمون ہے۔ اس مضمون میں قرآن شریف کے معجزات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز میں قرآن شریف کے معجزات ہیں جو معجزے ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 4 آسمانی کتابوں میں قرآن شریف سب سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن شریف جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس میں سب سے آخری کتاب ہمارے قرآن شریف ہے، جو ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن شریف نے اپنے نزول کے ابتدائی دور میں یہ دعویٰ کیا کہ اگر دنیا کے سارے انسان و جنات مل کر بھی چاہیں کہ مجھ جیسا ایک سورہ کیا ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ اب تک قرآن کے اس دعوے کو 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے جواب میں اب تک ساری دنیا خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس میں قرآن پاک کا تاریخی اعجاز میں قرآن شریف کے معجزے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اس کتاب کو 1400 سال ہو گئے ہیں جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے ساری جیسے مخلوق، انسان ہو، جنات ہو، سب مل کر کے بھی جیسا قرآن شریف میں سورہ دیا گیا ہے اس پاک کلام میں، ایک سورہ کیا، ایک آیت بھی اس طرح سے بنا کر پیش نہیں کر سکتے، اور یہ پیش کرنا صرف ہمارے خدا کا کام ہے۔ اتنے عرصے گزر گئے ہیں لیکن آج تک ایسی کوئی بھی مثال نہیں ملی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ خدا نے خود لیا ہے۔ آسمانی کتاب زبور، توریت، انجیل سب آئے، سب میں کچھ تبدیلیاں ہوئی، لیکن قرآن شریف اس کا حرف بحرف جس طرح آسمان سے اترا ویسے ہی ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کے قبل گزشتہ تمام آسمانی کتابوں میں تحریف و تبدیل ہو چکی ہے۔ قرآن سے پہلے جو بھی آسمانی کتابیں آئیں اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے، لیکن 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی قرآن میں ایک حرف یا ایک نقطے کا بھی فرق نہ ہو سکا، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے، تو اس میں ایک حرف نہیں بلکہ ایک نقطہ، ایک پوائنٹ کا بھی فرق نہیں ہوا ہے۔ قرآن نے اعلانیہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں کئی دشمنان اسلام نے عقلی اور قانونی موشگافیوں کی بنیاد پر قرآن میں تبدیلی کی ناروا کوششیں کی، مگر انہیں منہ کی کھانی پڑی، کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ قرآن پاک کا ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس نے عرب کی سرزمین میں جہالت کی تاریکی، بد تہذیبی اور توہم پرستی کو دور کیا، اپنی روشنی سے بھائی چارگی اور انسانیت کے جذبات کو فروغ دیا، اور توہم پرستی کی جگہ خدا پرستی کی فضا قائم کی۔ قرآن پاک کا ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ عرب کی سرزمین جب اس وقت نازل ہوئی جب وہاں جہالت، ہر طرف جہالت پھیلی ہوئی تھی، اور توہم پرستی یعنی جو وہم پرستی ہوتی ہے اس سب کو دور کیا۔ اس وقت بہت جہالت میں لوگ جی رہے تھے، سب کو دور کیا۔ قرآن شریف جب نازل ہوئی اور آپس میں اتفاق و محبت، انسانیت کے جذبات کو بھی فروغ دیا، اور ایک بت کو جو پوجتے تھے، کئی بت خود بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، ان سب کی جگہ خدا کی عبادت کرنی شروع ہوئی۔ قرآنی خصوصیات میں ہمیں ایک خصوصیات یہ بھی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یعنی ہماری اصلاح کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ ان پیغمبروں کو بھی خدا نے معجزات عطا کیے، اور کئی پیغمبروں کو آسمانی کتاب اور صحائف سے بھی نوازا ہے، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں میں تحریف و تبدیلی کر دی۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کے ماننے والوں نے اس میں اپنے من مطابق تبدیلیاں کر دی، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا ہے، اس لیے قیامت تک اس کتاب میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہو سکتی، اور قیامت تک روئے زمین کی آبادی کے لیے قرآن شریف مشعل راہ اور ہدایت کا کام کرتی رہے گی۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے قیامت تک اس میں ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا، اور یہ قیامت تک، رہتی دنیا تک لوگوں کو ہدایت کا کام دیتی رہے گی، لوگوں کو ہدایت دیتی رہے گی۔ سوال ہے قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس نے عرب کے جاہل اور اجٹ قوم کو 23 سال کی مختصر مدت میں ایک مہذب قوم بنا دیا۔ یہی نہیں، خلافت راشدہ کے زمانے میں قرآن کے ماننے والوں نے قیصر و کسریٰ جیسے طاقتور ممالک کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے مسلمانوں نے کیا حاصل کیا؟ قرآنی تعلیمات کے مسلمانوں کو دنیا کے تمام آستانوں سے آزاد کر کے ایک خدا کے دربار میں جھکا دیا۔ جب مسلمانوں نے ایک خدا سے رشتہ جوڑ لیا
تو وہ قیصر اور کسریٰ عظیم طاقتوں کے مالک بن گئے۔ مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی اور دنیاوی خزانوں کے مالک بن گئے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کچھ مشہور پیغمبروں کے معجزے کریں۔ خدا کے پیغمبروں کے ذریعہ انسانی فطرت سے الگ کوئی حیرت انگیز واقعہ صادر ہو جانا معجزہ کہلاتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے طوفان نے دنیا کو غرقاب کر ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کے ذریعہ فرعون کو بحر احمر میں غرق کر ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادر ذات نابینا کو بینا کر دیا، اور قم بإذن اللہ کے ذریعہ قبر کے مردوں کو زندہ کر دیا۔ ان سب پیغمبروں کے اندر خدا نے ایک صفت دی اور ان کے اندر ایک معجزہ ہوتا تھا۔ ان کے ذریعہ نوح علیہ السلام نے طوفان انہوں نے جو ان کے وقت میں طوفان آیا، دنیا کو غرقاب کر دیا، دنیا ڈوب گئی اس میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھی، چھڑی تھی، جس کے ذریعہ فرعون کو غرق کر ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفت تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قرآنی تعلیمات نے انسانی معاشرہ کو اصلاح کس طرح کیا؟ قرآن پاک نے سب سے پہلے باطل پرستی کے جادو کو ختم کر ڈالا، جو جھوٹ ان سب پر تھے قائم، خود بت بناتے، ان کو پوجتے، ان سب کو ختم کر ڈالا۔ بت پرستی کے چراغ کو بجھا کر تمام بت کدوں کو مسمار کر ڈالا۔ انسانوں کی قربانی اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی باطل رسموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ عورتوں کو عزت ملی، غلاموں کو آزادی ملی، یتیموں کو سرپرستی ملی۔ اس طرح قرآنی تعلیمات کی برکت نے پورے انسانی معاشرہ میں ایک اصلاحی انقلاب برپا کر دیا۔ عرب قوم میں اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بہت سی باطل رسمیں بھی تھیں وہاں، عورتوں کو غلاموں کی طرح رکھتے تھے۔ تو جب قرآن پاک آیا تو یہ سب ختم ہوئی۔ قرآن شریف نے دنیا کے سامنے کون سا چیلنج پیش کیا؟ قرآن پاک نے دنیا کے سامنے واضح اعلان کیا کہ میں اپنے پیغمبر کے نبوت کی صداقت اور گواہ ہوں، اور میرے کلام اللہ ہونے پر اگر کسی کو ذرہ برابر بھی شبہ ہو تو میرا دعویٰ ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی مجھ جیسی ایک صورت و کیا ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ آج پوری 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کے جواب میں ساری دنیا خاموش ہے، اور دشمنان اسلام کے لیے یہ ناقابل حل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب کچھ معروضی سوالات، آبجیکٹیو کوشچن ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی کی مشہور تصنیفات کون سی ہیں؟ سید سلیمان ندوی کی مشہور تصنیفات ہیں سیرت النبی کی بقیہ 2 جلدیں، حیات شبلی، خطبات مدارس، خواتین اسلام کی بہادری، عرض القرآن، حیات قیام، عرب و ہند کے تعلقات۔ بچوں اس سے 1 نمبر کے بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں، جیسے سید سلیمان ندوی کی کوئی ایک مشہور تصنیف کا نام بتائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی خوبی ودیت کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں ودیت کی تھی۔ دنیا کی پیدائش کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا، اور تمام پیغمبروں پر آپ وسلم کو فضیلت عطا کی۔ آپ کو رحمت العالمین کے خطاب سے نوازا۔ اللہ نے اپنے پسندیدہ دین اسلام کو آپ وسلم کے لیے منتخب کیا۔ قرآن جیسی آسمانی اور الہامی کتاب آپ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نیا دین آئے گا اور نہ ہی کوئی پیغمبر آئے گا۔ معجزات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا نزول ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لے رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کس وجہ سے خوش قسمت قرار دیے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے اپنے فریب کا شکار بنایا تو آدم علیہ السلام نافرمانی کے مرتکب قرار دیے اور جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیے گئے۔
اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام شرمندہ تو ہوئے لیکن سرکشی نہیں کیا، اور اس حالت میں بھی خدا سے مغفرت طلب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور آدم علیہ السلام کے درجات بلند کر دیے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے ابلیس نے سرکشی اور بغاوت کے، اس لیے وہ راندہ درگاہ ہوا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور آدم علیہ السلام کو ابلیس نے چونکہ بہکایا، ان کے بہکاوے میں وہ آ گئے تو آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کر گئے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ لیکن یہاں آ کر آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، شرمندہ ہوئے، سرکش نہیں ہوئے بلکہ اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت طلب کیا اور انہیں معاف فرمایا۔ مضمون قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کے خاص نکات لکھیے۔ زیر نصاب مضمون قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کے مضمون نگار سید سلیمان ندوی ہیں۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی اس علمی تحریر میں قرآن پاک سے متعلق کئی اہم تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی نکات کو تحقیق کی روشنی میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کتاب اللہ یعنی قرآن شریف کو تمام علوم و فنون کا سرچشمہ قرار دیا اور ان نکات کو اجاگر کیا ہے جن سے اخلاقیات، آداب، معاشرت، انسانیت و عدل و انصاف وغیرہ کی تعلیم ملتی ہو۔ اس کے علاوہ تاریخی دفینوں میں گم ہو چکی قوموں کے بارے میں اطلاعات کا ذخیرہ بھی فراہم کیا ہے۔ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز میں سید سلیمان ندوی نے قرآن شریف کے جو بھی تمام علوم ہے، علم ہے، ان سب نکات کو بتایا ہے، ان سب نقطوں کو بتایا ہے، اور ہمارے جو اخلاقیات ہیں، آداب، معاشرت ہے، انسانیت ہے، انصاف، سب کی تعلیم اس کے ذریعہ دی ہے۔ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کے مصنف کون ہیں؟ یہاں آبجیکٹیو کوشچن ہے۔ قرآن پاک کے تاریخی اعجاز کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب ہے عرض القرآن۔ عرض القرآن کے مصنف کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ شبلی نعمانی کے۔ سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ 1884 عیسوی میں۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کون سا معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے؟ قرآن مجید۔ سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش بہار کے کس ضلع میں واقع ہوئی؟ نالندہ۔ اس میں سید سلیمان ندوی کی تصنیف کون ہے؟ ان چاروں میں کون سی ہے؟ یام۔ سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ 1953 عیسوی میں۔ حضرت موسیٰ کے معجزہ سے کون بادشاہ غرقاب ہوا؟ فرعون۔ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے۔ رحمت عالم کے مصنف کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی اردو اور فارسی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ عربی۔ جنم کے اندھوں کو کس نے بینا بنا دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سید سلیمان ندوی نے کس مشہور ادارے سے فراغت حاصل کی؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ ید بیضا کس پیغمبر کا معجزہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بچوں، یہ قرآن پاک کا تاریخی اعجاز جس کے مصنف ہے سید سلیمان ندوی، اس کے کچھ یہاں پر کوشچن بتائے گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ہیلپ ملے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ایگزام نزدیک ہے، اس لیے بچوں آپ سے گزارش ہے کہ تیاری اچھے سے کریں، دل لگا کر پڑھیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔